ہوا کھانا جو دوسری قوم کھا لے، کسی قوم کا نظام تعلیم جو دوسری قوم اپنا لے، اس کا اپنا نہ ہو، کسی قوم کی بولی جو دوسری قوم اپنا لے. مثلا ان کی اپنی بولی ہے، یہ نہیں بولتے، کسی اور قوم کی بولی بولتے ہیں. دوسری قوم کے اترے ہوئے کپڑے، دوسری قوم کے اترے ہوئے جوتے، دوسری قوم کی پھینکی ہوئی تعلیم، دوسری قوم کی زبان کوئی اور قوم اگر اپنا لے، اس کو لنڈا کہتے ہیں. اب ظاہر پاکستانیوں کے لیے اپنی زبان کون سی ہے؟ اردو. اردو کے علاوہ سب کیا ہے؟ لنڈا. ہم اپنی زبان بولیں، اپنی زبان پڑھیں، اپنی زبان استعمال کریں. لنڈے میں اس کو ٹاس کہتے ہیں. اب آپ جو قرآن کھولتے ہو تو یہ کیا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی آیت آئی ہے، اچھے مضمون والی آئی ہے یا دوسرے مضمون والی آئی ہے، مذمت والی آیت ہے یا تعریف والی آیت ہے، حرام والی آیت ہے یا حلال والی آیت ہے. حلال و حرام کو ٹاس بنایا ہوا ہے. حلال والی آیت آئی ہے تو ٹکٹ لے لو، حرام والی آیت آئی ہے اس کا مطلب ہے ٹکٹ نہ لو. یہ ٹاس ہے، یہ فال ہے، یہ نہیں ہے قرآن کی ہدایت. قرآن سے ہدایت لو. مثلا ابھی انتخابات میں میں کھڑا ہوں یا نہ ہوں، قرآن کھول کے ٹاس نکالتے ہیں. اب ٹاس نکالنے کے بعد اگر قرآن پڑھو کہ قرآن کا حکم کیا ہے، یہ جو عمل میں کرنے جا رہا ہوں اس کے متعلق قرآن کا حکم کیا ہے بھی یا نہیں. آپ جو ووٹ دینے جا رہے ہو پہلے ٹاس نکالیں گے، قرآن کھولیں گے، اس کو ووٹ دیں یا نہ دیں. ٹاس نہ نکالو، پہلے قرآن سے پوچھو حکم کیا ہے، قرآن حکم کیا دیتا ہے، جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کے متعلق قرآن کا حکم کیا ہے. ہدایت ہے یہ قرآن. قرآن کا یہ فرمانا ہے کہ تمہارے لیے حکومت تشکیل دینا لازم و واجب ہے، لیکن مومن ہو تو پابند ہو الہی حکومت کے. فقط الہی حکومت منحصر ہے امامت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے الہی حکومت کا اختیار لوگوں کو نہیں دے دیا کہ جیسے مرضی ہے الہی حکومت کو رنگ روغن کر لیں، جیسا ڈھانچہ مرضی ہے اس کا بنا لینا. فکس ڈھانچہ ہے، متعین ہے. امامت تنہا نظام ہے اللہ کا مقرر کیا ہوا تمام مومنین کے لیے، اس امت کے اور سابقہ امتوں کے مومنین کے لیے. امامت تنہا نظام ہے. امامت الریاست العامہ فی امور الدین والدنیا، حاکمیت عمومی تمام دینی و تمام دنیاوی معاملات کے اوپر حاکمیت و قیادت کو امامت کہتے ہیں. اور یہی اللہ کا نظام ہے. یہ اللہ کی طرف سے منسوب ہو یا اللہ کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق تشکیل دے اور قائم کریں. اگر یہ نہ ہوئی باقی طاغوتیت ہے، سب طغیان ہے. پھر طغیان ہے. طغیان کس پر؟ اللہ کے خلاف، دین کے خلاف طغیان ہے. دین کی حدوں سے تجاوز ہے، اللہ کے احکام سے تجاوز ہے. یہ طغیان ہو جائے گا. اب قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے، الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یہ آپ اب بتائیے عزیزان جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو دور بیٹھ کے سن رہے ہیں، آپ سب جواب دیں، قرآن کریم کے اس سوال کا جواب دیں. یہ سوال ہے، الم تری، کیا تم نے دیکھا ہے یا کیا تم نے نہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، یہ گمان ہے، اور جن کا ارادہ یہ ہے کہ ہم طاغوت کو اپنا حاکم چنیں گے. کیا آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہیں؟ قرآن پوچھ رہا ہے. اللہ کا سوال ہے سورہ نساء آیا 60 میں مومنوں سے جو قرآن پڑھتے ہیں.
کیا ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کا گمان ہے کہ ہم مومن ہیں اور جن کا ارادہ ہے کہ طاغوت ہمارا حاکم ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. حکومت حاکم بنانے کا جب وقت آتا ہے تو طاغوت کو بنا لیتے ہیں. طاغوت اس کو حاکم کو کہتے ہیں جسے اللہ نے حاکم نہیں بنایا, اللہ نے اس کے لیے کوئی حکومت کا جواز نہیں رکھا اور وہ حاکم بن جاتا ہے. جس طریقے سے بھی وہ طاغوت ہے. اب آپ جواب دیں, قرآن کے سوال کا جواب دیں, کیا ایسے لوگ دیکھے ہیں آپ نے؟ ہیں موجود زمین پر ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور جب تشکیل حکومت کا وقت آتا ہے تو وہ طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں؟ ہیں ایسے لوگ؟ دیکھیں ہیں آپ نے؟ کہاں ہوتے ہیں یہ؟ بھلے کس جزیرے میں ہیں؟ اونچا بولے نا, سب سن لیں. پاکستان میں ہیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں. سورہ نساء کی آیت ہے. جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں اور جب وہ حاکم بنانے جاتے ہیں تو طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیتے ہیں. قرآن پوچھ رہا ہے الم ترا, کیا تم نے نہیں دیکھے؟ کیا جواب ہے کہ ہم نے دیکھے ہیں. لیکن اس سے زیادہ افسوسناک یہ جواب ہو سکتا ہے کہ وہ تو ہم خود ہی ہیں. یہ تو ہم ہی ہیں جو دعویٰ رکھتے ہیں ہم مومن ہیں اور جب تشکیل حکومت کا وقت آتا ہے تو پھر ہم طاغوت کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں, چن لیتے ہیں. یہ بات جاری ہے ابھی. امامت سے جمہوریت تک امت اسلامی نے سفر کیسے کیا؟ یہ پسپائی, یہ عقب نشینی, یہ طغیان, امامت سے جمہوریت کا انحطاط, یہ زوال. امامت الہی نظام, امامت آسمانی نظام, امامت وحی کا نظام, امامت پاکیزہ نظام, اور اس سے امامت یعنی اللہ کی الوہیت, اللہ کی حاکمیت سے ہم جمہور کی حاکمیت تک کیسے نیچے اترے, جمہور کی الوہیت کو کیسے مان لیا. جمہوریت یعنی الوہیت جمہور. الہ تمہارے جمہور ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اب اگر اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, کوئی حاکم نہیں ہے, تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انتخابات میں کیا کر رہے ہیں؟ انتخابات میں مٹکے بنانے جا رہے ہو, کوزے بنانے جا رہے ہو. انتخابات میں آپ کیا بنانے جا رہے ہیں؟ حاکم بنانے جا رہے ہیں. حاکم تو اللہ نے بنانا ہے اور بنایا ہے. کون ہے حاکم؟ پہلا حاکم اللہ, اللہ کی طرف سے رسول, اور رسول اللہ کے حکم سے, رسول اللہ کی تعین سے اولی الامر منکم. یہ اولی الامر منکم یہ کس لیے رکھا گیا ہے؟ چونکہ رسالت نے اب اختتام پذیر ہو جانا ہے. اب قیامت تک اللہ کی حاکمیت اولی الامر کے ذریعے سے قائم رہے گی. اولی الامر, اولی الامر ہر دور کے لیے. جب رسول اللہ موجود ہوں, جب رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں, جب رسول اللہ کے جانشین معصوم موجود ہوں, جب وہ معصوم پردہ غیبت میں ہوں, ان تمام ادوار کے لیے تیسری شق ہے اولی الامر منکم. جس طرح اللہ کے مقابلے میں اللہ بناؤ گے طغیان ہے, وہ طاغوت ہے. رسول کے مقابلے میں رسول بناؤ گے, وہ طغیان و طاغوت ہے. اولی الامر کے مقابلے میں اگر حاکم بنایا تو وہ بھی طغیان اور طاغوت ہے. قرآن سے ٹاس نہ نکالو, قرآن سے حکم پوچھو, اور قرآن کھول کے
یہ حکم بتا رہا ہے امامت سے جمہوریت تک مومنین نے، امت اسلامیہ نے سفر کیسے کیا، اور اس میں سب سے غریب اور اجنبی اور عجیب، غریب فقیر کے معنی میں نہیں، غریب حیرت کے معنی میں، عربی میں غریب کہتے ہیں بہت ہی حیرتناک بات جو عام نہ ہو، اجنبی بات، وہ ہے تشیع کا امامت سے جمہوریت تک نیچے آنا۔ تشیع کیسے امامت سے دستبردار ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا؟ شیعہ کیوں دستبردار ہوئے امامت سے؟ جن کا محور ہی امامت ہے، جن کی پہچان ہی امامت ہے، جن کی شخصیت ہی امامت ہے، جن کا دار و مدار ہی امامت پر ہے۔ یہ تاریخ میں کیسے وقوع ہوا کہ یہ امامت سے دستبردار ہو کر اور ملوکیت سے دستبردار ہو کر جمہوریت، اور جو بھی انہیں پیش کیا گیا انہوں نے آسانی سے اسے گلے لگا لیا۔ یہ بات بعد میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو جاری رہے گی انشاءاللہ۔ وصلی